امریکی صدر بش کا کہنا تھا نو ٹیبل ٹاک نو کمپرومائز دس سے ہم مطلب طالبان مخلصین مجاہدین تب بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی مدد سے روس کے فاتح بنے ہیں اور آج بھی اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے. اور قرآن کا فیصلہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، میں دنوں کا ہیر پھیر لاتا ہوں. اور آج اللہ نے ان مجاہدین کو ان طالبان کو فتح کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. یہ بین الاقوامی جنگ جس میں عالمی کفر 43 ممالک کو ساتھ لے کر ان پہ چڑھ دوڑا. بسم رب الشہداء والمجاہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ریل فیس میڈیا کے توسط سے آپ سے کچھ باتیں گوش گزار ہیں. تیسری صلیبی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے 7 اکتوبر بروز اتوار 2001 اس وقت امریکی صدر بش کا کہنا تھا نو ٹیبل ٹاک نو کمپرومائز دس از اے کروسیٹ. یہ ایک مقدس اور صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، اب کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگا. تب بڑے بڑے جبہ و دستار، تب بڑی بڑی وردیاں بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور تب جو مخلص لوگ تھے انہیں کہا جا رہا تھا کہ دیوار سے سر نہ ماریں، اور دھند میں جہاز نہیں چلا کرتے، بھنور میں کشتیاں نہیں چلتی، آپ امریکی ٹیکنالوجی سے نہیں لڑ سکتے. تو مجاہدین اور مخلصین کا جواب ہوتا تھا کہ ہم تو روس سے بھی ٹکرائے تھے. تو تب جواب یہ ملتا تھا کہ روس کی باری میں تو امریکہ ساتھ تھا، فلاں ساتھ تھا، سٹنگر میزائل تھے، یہ تھا وہ تھا. ہم تب بھی کہتے تھے، ہم مطلب طالبان مخلصین مجاہدین تب بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی مدد سے روس کے فاتح بنے ہیں اور آج بھی اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے. اور قرآن کا فیصلہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، میں دنوں کا ہیر پھیر لاتا ہوں. اور آج اللہ نے ان مجاہدین کو ان طالبان کو فتح کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے. طالبان نے 70% سے زائد حصے پر قبضہ جما لیا ہے، اور آئے روز خبر آ رہی ہے کہ ایک صوبہ فتح ہو رہا ہے، ایک ضلع فتح ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہ ان قریب کس وقت طالبان کابل پر چڑھائی کر لیں. یہ بین الاقوامی جنگ جس میں عالمی کفر 46 ممالک کو ساتھ لے کر ان پہ چڑھ دوڑا تھا، اور اتنی ٹیکنالوجی تھی، B-52 طیارے تھے، کروز میزائل تھا، اور دنیا کی طرح طرح کی وہ وسائل لے کر آیا تھا، اور 46 ملک ساتھ تھے. لیکن طالبان اللہ کا حکم سمجھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ سمجھ کر کے میدان میں اترے. کون سا ایسا حربہ ہے جو امریکہ نے نہیں کیا، جو ڈرایا نہیں. گوانتانامو پہ دیکھ لیں آپ، عافیہ جیسی مظلوم کو اٹھا کر دنیا کو یہ بتایا کہ اگر آپ طالبان کے حق میں اور میرے مخالف بولیں گے تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہاں تک تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ سکتا ہوں. آج غاصب امریکہ نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا تھا جن کو طاقت پہ ناز ہے اپنی، وہ برج سارے الٹ چکے ہیں. تھا جن کا منشور پیش قدمی، گھروں کو واپس پلٹ چکے ہیں. آج اللہ نے ان طالبان کو فتح سے ہمکنار کر دیا ہے، اور طالبان دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کسی کی مخالفت یا موافقت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے میدان میں نکلتے ہیں. سامان سے ٹکرائے تو اچھا سامان جیت جاتا ہے، کمزور سامان ٹوٹ جاتا ہے. شیشہ لکڑی سے ٹکرائے شیشہ ٹوٹتا ہے، شیشہ لوہے سے ٹکرائے شیشہ ٹوٹتا ہے، لکڑی لوہے سے ٹکرائے تو لکڑی ٹوٹتی ہے. لیکن سامان سے ٹکرائے تو اچھا سامان جیتتا ہے. لیکن جب سامان ایمان سے ٹکراتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ سامان پاش ہو جاتا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے. اور امریکہ کو اپنے سامان پہ ناز تھا، ان مسلمانوں کو اپنے ایمان پہ ناز تھا. اور یاد رکھیے گا، جب ایمان اور سامان آپس میں ٹکراتے ہیں، اللہ سامان کو پاش کر کے ایمان کو غالب کر دیا کرتے ہیں.
اور رہی بات انڈیا کی، انڈیا تم نے اتنی کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے تمہیں کیا ملا؟ امریکہ تو دم دما کے بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھنا کہ عنقریب انشاءاللہ پاکستان افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر تم سے کشمیر بھی واپس لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تمہیں دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ آج دنیا کفر اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور امریکہ کو ویتنام کی شکست دوبارہ یاد آ رہی ہے، اور طالبان نے ان کو بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ سے ٹکراتا ہے اللہ اسے پاش پاش کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد طالبان کے ساتھ تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں حق والوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی، حق کہنے کی، حق سننے کی، حق بتلانے کی اور دنیا کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔